آیت نمبر 278 کے اندر اللہ پاک نے ایک خاص حکم ارشاد فرمایا تھا کہ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا۔ اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ڈر کا حق یہ ہے، خوف خداوندی کا حق یہ ہے کہ تم چھوڑ دو وہ بقایا جات جو کہ سود سے منسلک ہیں، زیادتی کے زمرے میں آتے ہیں۔ اگر تم سچے مومن ہو تو ان بقایا جات سے دستبرداری اختیار کر لو، یعنی سود کے ضمن میں جو رقم آتی ہے زیادتی کے حوالے سے وہ اس کا لینا دینا ترک کر دو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چونکہ حکم شرع کے بڑے قدردان لوگ تھے، جیسے ہی کوئی حکم باری تعالیٰ آتا یا سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابلاغ تبلیغ ان کے سامنے پیش کی جاتی، وہ اس حکم کے مطابق فوراً سے عمل کرتے، نہ تو کوئی تعویل اختیار کرتے، نہ ظاہراً کوئی تدبیر اختیار کرتے، بلکہ حکم باری تعالیٰ اور حکم شرع کی فی الفور سے پابندی شروع فرمایا کرتے۔ تو یہ بہت مقدس صحابہ کرام ایسے بھی تھے کہ جو کہ اس حکم شرع کے نازل ہونے سے قبل، چونکہ اس کے اندر سود کے اندر بظاہر کوئی حرمت کا حکم نہیں تھا، حرام ہونے کے بارے میں کوئی نص قطعی آیت وہی نازل نہیں ہوئی تھی، تو وہ اس طرح کے کاروبار کیا کرتے تھے۔ لیکن جو ہی انہوں نے اس حکم کو سنا تو انہوں نے جتنا بھی ہزاروں قسم کا لاکھوں روپے کی کرنسی اس زمن میں وہ وصول کر سکتے تھے، اس مد میں ان کو بہت زیادہ مالی طور پہ سرمایہ حاصل ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم کی پابندی کی، دستبرداری اختیار کی۔ انہوں نے لاکھوں کا سرمایہ نہیں دیکھا، دین کے ایک حکم پر اور اللہ کی محبت پر انہوں نے قربان کر دیا۔ تو اللہ پاک نے بھی اسی وجہ سے ایسے مقدس صحابہ کرام، جمیع صحابہ کرام کے بارے میں، سب کے بارے میں کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ اپنی رضا کا اللہ پاک نے پہلے حکم رکھا، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ کی ذات ببرکت سے راضی ہو گئے۔ اور رضا کا مجدہ اسی لیے جاری ہوا نا کہ وہ دین کی پرواہ کیا کرتے تھے، دنیا کی یا مالی منفعت کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو صحابہ کرام کی مثل تو نہ تھے ہرگز، اپنے اعمال کے اعتبار سے، اپنے افعال، اپنے کاروبار کے حوالے سے، خشیت الہی کے حوالے سے، محبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جام پینے کے حوالے سے انہوں نے اس کاروبار کو پھر بھی جاری رکھا۔ انہوں نے کہا لاکھوں روپیہ بنتا ہے، کیسے چھوڑ دیں؟ تو اللہ پاک نے پھر ان کے لیے یہ حکم ایسے لوگوں کے لیے جاری کیا اور قیامت تک کے لیے یہ حکم ہے۔ 279 نمبر کی آیت، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر ایسا نہ کر سکو، پھر بھی لین دین کا سلسلہ تم چاہو کہ ہم نے برقرار رکھنا ہے، اور تلوار لے کر، ڈنڈا سوٹا لے کر کسی پر چڑھ دوڑو کہ نہیں ہمارا مال ہے اور اس زمن میں سود کی زیادتی والا مال تو ہمارا حق بنتا ہے، اور پھر بھی اس سے کنارہ کش نہ ہو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر ایسا نہ کر سکو، تم اس مال سے دستبرداری اختیار نہ کر سکو، ترک تعلق نہ کر سکو، تو فَأْذَنُوا، پھر تیار ہو جاؤ تم۔ بہت بڑا اعلان ہے۔ فَأْذَنُوا، مسلمانی تو درکنار، انسان ہونا تو درکنار، فَأْذَنُوا، تم تیاری کر لو، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ کریم جل مجدہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کا۔ تو اب اتنی تو بندے میں ہونی چاہیے نا کہ پھر وہ یا تو پھر جنگ کرنے پر آمادہ ہو سکے، کوئی اللہ کو بھی کہہ سکے کہ مالک میں تیرے ساتھ جنگ کرنے پر تیار ہوں۔ مسلمانی تو ایک بہت نیچے کا معاملہ ہے، یہ کہنا کہ میں مسلمان ہوں اور میرا حق بنتا ہے اور میں سود کے اس زمن میں وہاں جا کے ترک کر دوں گا، یہ تو بہت چھوٹا معاملہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا، تو جنگ کا حکم کن کو دیا جاتا ہے؟ کافروں کو، دین کے منکروں کو۔ گویا کہ اسلام نے اس کے عہد ایمانی کا بھی پاس نہیں کیا۔ یہ کہتا کیا ہے، زبان سے کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے، یہ نمازیں کہاں پڑھتا ہے، یہ کون کون سے غزوات میں حصہ لیتا ہے، اس کے ظاہری افعال اعمال کیا ہیں، زبان سے کیا کہتا ہے اقوال کی شکل میں۔ اسلام نے کسی صورت کو نہیں دیکھا بلکہ اس کو جنگ کی دعوت دے دی۔ اور یہاں جنگ سے مراد کیا ہے؟ یہاں جنگ سے مراد یہ ہے کہ اللہ سے جنگ کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا جہنم کی آگ، اس کو دعوت دینا ہے۔ اللہ سے جنگ کا یہ مطلب ہے کہ جہنم کی آگ اور دنیا کی آگ کو بندہ خود بخود دعوت دے کہ میں آگ کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ جس کو شوق ہو آگ سے، جہنم کی آگ سے مقابلہ کرنے کی جرت جسارت ہو، جس کا جسہ برداشت کر سکے یہ جہنم کی آگ، وہ سمجھے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنگ کی دعوت دے رہا ہے یا اللہ کی جنگ کی اس دعوت کو قبول کر رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کا مطلب یہ ہے تلوار،
اور یہ جتنے بھی مفسرین قرآن ہیں اور ائمہ ہیں نا، انہوں نے یہ معنی بیان کیا ہے کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اس کا معنی ہے آگ، نار، اور بِحَرْبٍ مِّنَ الرَّسُولِ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کا مطلب یہ ہے کہ تیر و تلوار، وہ تیر و تلوار سے بھی جنگ لڑنے پر بندہ آمادہ ہے اور آگ کا بھی سامنا کرنے پر وہ تیار نظر آتا ہے۔ جو اس کو اتنا شوق ہو تو وہ سودی کاروبار کرتا رہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بستی کے لوگ ایسا کاروبار کریں نا، سودی کاروبار کریں، تو رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں گویا کہ انہوں نے یہ صرف کاروبار نہیں کیا، گویا کہ انہوں نے آگ کو اپنے لیے حلال کر لیا ہے، جہنم کی آگ کو اپنے لیے حلال کر لیا ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو جہنم کی آگ اللہ کی رحمت سے دور تھی، انہوں نے اپنے لیے حلال کر لیا۔ اور ایک اور فرمان کے مطابق حدیث پاک کے اندر ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی یہ کام کرتا ہے نا، تو یہ قوم جو اس سودی کاروبار کے اندر ملوث ہو جاتی ہے، انوالو ہو جاتی ہے، رسول برحق حضور رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس قوم کو خشک سالی کا شکار کر دیتا ہے۔ خشک سالی بھی ایسی کہ جو پھر برسوں برس کی ہوتی ہے، دور ہی نہیں ہوتی۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی قوم ایسا کاروبار کرتی ہے، سود کا کاروبار کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو محتاج بنا دیتا ہے، تنگ دستی اس کا مقدر کر دی جاتی ہے۔ تو چلے تھے سودی کاروبار کرنے خوشحالی کا خواب لے کر، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، خوشحالی تیرا بندے سودی کاروبار کرنے والے تیرا مقدر نہیں بن سکتی، تنگ دستی میرے مالک کائنات نے تیرا مقدر بنائی ہے۔ اور جو قوم رشوت والا، جیسے ہمارے ہاں ہے اور بڑے دھڑلے سے ببانگ دوہل کیا جاتا ہے، جو قوم سودی کاروبار کرتی ہے، تنگ دستی اور محتاجی اس کی زندگی بن جاتی ہے۔ اور جو کوئی قوم رشوت والا کاروبار کرتی ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس قوم کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ خوف اور رعب ڈال دیتا ہے، ڈرپوک قوم ہو جاتی ہے، بزدل قوم ہو جاتی ہے۔ اب جیسے جہاد کا نام لینا ہم سپیچ کے اندر یا تقریر کے اندر، لوگ کہتے ہیں یہ کون سا موضوع رکھ لیا ہے، جہاد فی سبیل اللہ، یہ جہاد فی سبیل اللہ تو گورنمنٹ کے حکم سے ہوتا ہے، یہ تو گورنمنٹ کی پالیسی ہوتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہم کون سا کہہ رہے ہیں کہ ہم خود تیر و تلوار لے کر چڑھائی کر لیں، مگر قتال فی سبیل اللہ کے بارے میں بھی تو قرآن کی آیات بینات ہیں نا، اور بے مثال بہت بڑی تعداد ہے قرآن مجید کی آیات بینات کی۔ تو ہم بزدل ہیں کہ جہاد کا نام لینے سے، ایسی تقریر کے دو لفظ بھی پیش کرنے سے، سننے سنانے سے ڈرتے ہیں، اور آپس میں بھی ہم اسی طرح ہیں، یعنی دست و گریبان ہیں، اور غیروں کا نام لینے سے، یعنی اگر ایٹم بم کا ہمیں راگ دیا جائے ہم اس سے بھی ڈرتے ہیں، اور ایٹمی پاور سپر پاوروں کو دیکھ کے بھی ڈرتے ہیں، جبکہ ہمیں پھر اس وقت بھروسہ بھی ختم ہو جاتا ہے، دل کے اتنے کمزور پڑ جاتے ہیں کہ یہ نہیں پاس رہتا کہ ہم تو کلمہ طیبہ والے ہیں۔ اور کلمہ طیبہ والے جو ہوتے ہیں نا، وہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید و نصرت پر یقین کامل رکھتے ہیں، وہ اسباب پر نظر نہیں رکھتے۔ تو یہ سود کی وجہ سے ہے، اور ہماری ڈرپوک قوم کا المیہ یہ رشوت کی وجہ سے ہے۔ یہ دونوں چیزیں ترک کرنی پڑیں گی۔ اب میں بتاؤں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کیسی تھی۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے دوسری جلد کے اندر کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جنگ لڑ کے نا ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، تو مدینہ شریف ابھی اس کا سفر کافی طویل پڑا ہوا تھا، ابھی طے کرنا تھا۔ تو ان کی جو سواری تھی نا، روایات کے اندر اونٹ کا بھی ذکر ہے، اونٹنی کا بھی ذکر ہے، تو ان کی سواری کچھ چلنے میں دشواری محسوس کرنے لگی، کمزور پڑ گئی، رفتار کی سست ہو گئی۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے ان کو دیکھا، کچھ فاصلے پر تھے، تو جب آپ کی سواری پہنچی جناب سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کے قریب اردا گرد، تو آپ نے پوچھا جابر تیری سواری کو کیا ہو گیا، تیری اونٹنی کو کیا ہو گیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سست پڑ گئی ہے۔ تو روایت کے اندر آتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جھڑکی بھی دی پیچھے سے، اور پھر ساتھ میں دم بھی فرمایا، اور دم فرما کے تو پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سواری جو ہے نا وہ ان کو عطا فرمائی۔ وہ اس پر چڑھے تو سواری اتنی تیز ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے کہ سب سے آگے نکل گئے۔ جو سفر تھا نا، میلوں کا فاصلہ اور میلوں کا سفر، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دم کی برکت سے، آپ کے فیض کی برکت سے وہ سب سے زیادہ توانا تندرست ہو گئی۔ پھر آپ نے ازراہ مزاح پوچھا، مذاق نہیں مزاح، یہ جائز ہوتا ہے، مذاق جائز نہیں ہوتا۔ تو ازراہ مزاح پوچھا، حصے مزاح کی تیزی کے لیے، طبیعت میں خوشگوار ایک لمحہ لانے کے لیے، تو چونکہ وہ پہلے سے پریشان تھے سست روی کی وجہ سے سواری کے، تو طبیعت کو چست بنانے کے لیے اور مزاج کو خوشگوار بنانے کے لیے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ایسی گفتگو فرما لیا کرتے۔
کبھی کبھار تو یقیناً فرمایا کرتے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اب تیری سواری کیسی ہے؟ دیکھ بھی رہے تھے اپنی رحمت والی آنکھوں سے, اب تیری سواری کا کیا حال ہے, کیا معلوم ہوتا ہے؟ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو سب سے زیادہ تیز رفتار ہو گئی ہے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نا خوش دلی سے فرمایا پھر تم اس کا میرے ساتھ سودا نہیں طے کرنا چاہتا؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر لیتے ہیں سودا طے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سید الانبیاء امام الانبیاء رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی عالی شان کے مرتبے پر فائز ہو کر بھی آپ نے فرمایا اچھا ایک اوقیہ, یہ ایک درہم دینار کی طرح ایک اوقیہ ہوتا ہے یعنی ایک سکہ, وہ اس کی میں بولی لگاتا ہوں, ایک اوقیہ میں منظور ہے, مجھے سواری دے دو گے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دوں گا, مجھے سودا منظور ہے مگر ایک شرط کے ساتھ. وہ عرض یہ شرط یہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پھر اس کے سوا میرے پاس تو کچھ بچتا نہیں ہے سواری کی شکل میں, آپ مجھے مدینہ طیبہ تک پہنچنے دیں, اس پر سفر کرنے کی اجازت عطا فرما دیں کیونکہ سودا تو طے ہو گیا. اب یہ ہے حدیث پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو, مخلوق خدا کو کس قدر اپنی تجارت بے کے ذریعے سے, خرید و فروخت کے ذریعے سے نفع عطا فرمایا کرتے تھے. اور ہم ہیں صرف کمائی کے چکر میں ادھر سے آئے, دائیں سے آئے, بائیں سے آئے, آگے سے آئے, پیچھے سے آئے, جھوٹ سے آئے, سچ سے آئے, مذہبی رنگ اختیار کرنے سے آئے, دنیاوی بھنگ میں پڑنے سے آئے, ہمیں کوئی اس سے سروکار نہیں ہوتا, ہمیں تو مال سے غرض ہے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت عطا فرمائی, وہ پہنچ گئے مدینے. تو رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس وہ چونکہ آپ کی امانت تھی تو سواری لے کر حاضر ہوئے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سواری کے بدلے میں انہیں ایک اوقیہ تھمایا جو بولی لگی تھی, جس کے بدلے میں سواری لینا تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ اوقیہ انہوں نے جیسے لیا نا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اوقیہ ان کو پکڑا کر, تو سواری بھی ساتھ رسی ان کو پکڑا دی. تو انہوں نے حیرت زدہ ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے, سواری آپ کی ہوئی اور اوقیہ میرا ہوا؟ فرمایا نہیں, اوقیہ بھی تیرا ہے جابر اور سواری بھی تیری جابر, یہ بھی تیری طرف. بلکہ ایک روایت کے اندر تو یہاں تک آتا ہے, ہم نے پڑھا ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سودے کے بعد بھی اوقیہ بھی واپس کیا, قیمت بھی واپس کر دی, سواری بھی واپس کر دی. طبیعت میں حصے مزاح میں خوش طبی اور خوش مزاجی کے لیے وہ ان کا سفر بھی اچھی خیریت سے گزارا, فیض بھی دیا دم کر کے. اور پھر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی ارشاد فرمایا اسے ذرا اور عطا فرما دو, کچھ جو کچھ ہے نا ہمارے پاس اس وقت اس میں سے کچھ اور عطا کرو کیونکہ ہمارا سودا طے ہوا تھا. یہ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج شریف, یہ ہے سنت کے تقاضے, اور یہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرنے والوں کی تجارت ایسے ہوتی ہے. چلو ٹھیک ہے, اگر ہم وہ اوقیہ کی طرح وہ پیسہ واپس نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تو کریں نا کہ جائز منافع لیں, اور جائز منافع کے اندر بھی کوئی حد بندی رکھیں. یہ نہیں کہ جیسے رمضان میں ہم کرتے ہیں کہ شعبان شریف کے اندر پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جی کھجوروں کا بھاؤ جو ہے وہ یہ چڑھے گا, تو پھر مسلمان ہی ہیں جو ملوں کی ملیں جو ہیں وہ ذخیرہ اندوزی کا کاروبار کرتے ہیں, اتنی مہنگی کر دیتے ہیں کہ کوئی بندہ بھوکا مفلس محتاج بندہ وہ روزہ بھی افطار نہ کر سکے 2 کھجوروں کی شکل میں. تو اسی طرح مرچ مسالہ مہنگا کر دیتے ہیں, اسی طرح چینی کا وہ ذخیرہ اندوز جو ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں میدان عمل کے اندر, اور وہ ایسی کارستانی کرتے ہیں کہ پورے ملک کے اندر, پاکستان کے اندر, پنجاب کے اندر ہماری حکومتیں جہاں جون سی مرضی آ جائے, ایک لاک ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے, ایک سلسلہ ایسا ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے مشکلات کی کوئی انتہا نہیں رہتی. تو یہ سودا اس طرح کا نہیں ہوتا. تو یہ جو سودی کاروبار ہے نا یہ بھی اسی وجہ سے ناجائز قرار دیا گیا کیونکہ اس میں ایک بندے کا فائدہ ہوتا ہے, اس کا بیڑا تر جاتا ہے اور دوسرے کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. وہ بھوکے کا بھوکا رہنے والا وہ بیچارہ وہ بالکل ہی ڈوب جاتا ہے, اسے کوئی پوچھنے والا نہیں. تو اسلام نے یہاں پر لیول کو قائم رکھا, جو اونچائی کی حد ہے نا, امیری کی حد, اس کو بہت اوپر نہیں جانے دیا اور غریب کو بالکل دبنے نہیں دیا, مٹنے نہیں دیا. اسلام نے اس کو بھی زندگی کا حق دیا ہے اور امیر کو بھی کہا ہے ذرا اپنی سوچ سے نیچے آ. تو اس وجہ سے خرید و فروخت کے اندر یہ چیزیں جانبین کی طرف سے, دونوں اطراف سے یہ چیزیں یہ برابر ہوتی ہیں. تو جب فرمایا نا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ, آگے فرمایا وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ, اور اگر تم توبہ کرو, جیسے میں نے وہ انشورنس پالیسی کے سلسلے میں کہا کہ کئی بندے ڈرتے ہیں کہ اپنا اصلی مال یہ بھی چھوڑنا نہ پڑے, تو یہ بھی ایک نص سے ثابت ہے کہ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ, اور اگر تم توبہ کرو مال کی زیادتی سودی شکل میں وصول کرنے سے, وہ جو سود بنتا ہے اس سے تو ہمیشہ کے لیے باز رہنا ہے. فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ, تو تمہارے لیے رؤوس کہتے ہیں راس کی جمع, راس کہتے ہیں سر کو, لفظی معنی اس کا معنی ہوتا ہے اصل, بنیاد.
تمہارے اصلی مال تمہارے ہی ہیں، فَلَكُمْ پس ضرور تمہارے لیے ہیں، رؤوس اموالکم یعنی تمہارے لیے جائز ہے مالوں کی اصل لے لینا، وہ استعمال کی جا سکتی ہے، لا تظلمون نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ، ولا تظلمون اور نہ تم ظلم کیے جاؤ۔ ظلم کیے جاؤ سے مراد یہ ہے کہ خلقت خدا کو نقصان نہ پہنچاؤ تو تم بھی جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے، عدلے کا بدلہ لے لو، وہ کہتے ہیں نا اردو کے اندر جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، تو یہ معنی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات بینہ ہیں قرآن مجید کے اندر جو سود کے معاملے میں ہیں، نص قطعی سے ثابت ہیں۔ اگلی آیت ایک علیحدہ معاملے پر ہے، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِيرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ اور اگر ہو تم میں سے کوئی قرض دار، عسرتن کا معنی تنگ دستی کی حالت میں، مشکل میں بیچارہ ہو اور اسباب ہیلے چارہ سازی اس کی کمزور پڑ جائے یا ختم ہو جائے، اس نے وعدہ کیا بھی تھا اگر فرض مال کہ میں فلاں تاریخ کو دوں گا، فلاں مہینے کے اندر دوں گا، نہیں پہنچ پایا تو قرآن کا حکم کیا ہے، فَنَظِيرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ اسے ایک آسانی مہیا ہونے تک، ایک مدت تک اسے مہلت دے دو۔ یعنی ایک مہلت سے مراد کیا ہے، جب اس کا ہاتھ ذرا کھلا ہو جائے، دیکھ لو کہ اس کے اسباب وسائل کیا کہتے ہیں، جہاں تک گنجائش نکلتی ہے اسے دو۔ یہ اس زمن میں بھی نازل ہوئی کہ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کوئی مالی معاملہ رہتا تھا نا، تو انہوں نے کہا میرا باغ پکنے کو ہے، میں پھل توڑوں گا، پھل اتاروں گا، پھر منڈی میں بک جائیں گے تو مالی سرمایہ ہاتھ آ جائے گا تو آپ کو واپس دوں گا۔ تو انہوں نے چڑھائی کی لینے والوں نے، انہوں نے کہا نہیں، ہم باغ پکنے کا کیوں انتظار کریں، اور ہماری بھی اکثریت اسی طرح کی ہے، وہ کہتی ہے ہم آپ کی تنخواہ آنے کا یکم کا کیوں انتظار کریں، فلاں طریقہ فلاں جگہ سے پیسے آنے اس کا کیوں انتظار کریں، ہمیں چاہیے۔ ہاں ایک بندہ پیشہ ور ایسا ہے کہ وہ عادی بن چکا ہے، جس کو کہتے ہیں عادی مجرم، وہ اگر ایسا ہے آپ سے بھی لیے مجھ سے بھی لیے، اس کا یعنی زندگی کا روز و شب کا معاملہ ہی یہی ہے، وہ کرتا ہی اسی طرح ہے، اس کا تو ایک علیحدہ زمن میں معاملہ ہے نا، قرآن نے تو اس کی بات ہی نہیں کی۔ ایک بندہ ہے وہ واقعتاً حقیقتاً تنگ دست ہے، تو اسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے اندر، جو بندہ مہلت دیتا ہے ہر دن کے بدلے میں، جو مہلت دینے والا ہے نا اس کا ہر دن کا انتظار کرنا یہ صدقے میں شامل ہوتا ہے، صدقے کا ثواب پاتا ہے، روزانہ مفت میں بغیر صدقہ کیے وہ مہلت میں مہلت دے رہا ہے، جتنے گھنٹے گزر رہے ہیں، جتنے دن گزر رہے ہیں، ہر گھڑی کے بدلے میں اسے صدقے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ بلکہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جن کی آنکھ کے حوالے سے علماء کی زبانی ہم اکثر سنتے رہتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا آنکھ میں تیر لگنے کی وجہ سے، وہ کہتے ہیں میرا ایک بندے کے ساتھ معاملہ تھا تو میں اس کے پیچھے پڑا رہا کہ یار دو مجھے، جو مجھے میرا قرضہ چکانا ہے وہ چکاؤ، ادا کرو۔ وہ بندہ نہ میں جاتا تھا تو وہ مجھ سے چھپ جاتا تھا۔ صحابی رسول سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حدیث کے اندر، وہ چھپ جاتا تھا۔ ایک دفعہ میں نے ہیلا سازی کی کہ میں اس بندے کو ڈھونڈ نکالوں گا اور اس سے پوچھوں گا کہ میں جب آتا ہوں قرض کا مطالبہ کرنے کی غرض سے تم چھپ کیوں جاتے ہو، سامنا کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ بندہ ہاتھ آیا تو انہوں نے پوچھا، تو اس بندے نے کہا یار بات یہ ہے کہ میری شرمساری آڑے آ جاتی ہے اور میرے اسباب بڑے کمزور ہیں، چھپ اس لیے جاتا ہوں کہ محتاجی کی وجہ سے دے نہیں پاتا تو پھر چھپنا ہی پڑتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کتاب اللہ کی قسم اٹھاؤ، یعنی اس قسم کا مطلب یہ نہیں ہے جس طرح ہم آئے روز قرآن مجید کا حلف اٹھاتے رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پکی بات ہے نا، ایمان کو حاضر ناظر کر کے کہہ رہے ہو کہ واقعی تنگ دست ہو۔ تو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس بندے نے مجھے حلف دے دیا، یعنی اس نے مجھے کہا کہ میں خدا کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں کہ واقعی میں تنگ دست ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تو آپ نے نا اسے مہلت دی، یعنی آپ نے اسے کھلی ڈلی مہلت دی۔ تو آپ نے پھر ساتھ حدیث بھی سنائی کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، خود زبان برحق سے، زبان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں آپ کی مجلس میں حاضر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی کسی تنگ دست کو مہلت دیتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت والے دن جہنم کی آگ سے پناہ عطا فرما دیتا ہے، وہ بندہ جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ اور امام بداوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے تفسیر بیداوی جو علماء کورس کے اندر باقاعدہ طور پہ پڑھائی جاتی ہے، وہاں پہ بھی درج ہے، امام بداوی علیہ الرحمہ اور دیگر ائمہ نے، محدثین نے یہ حدیث نقل کی کہ قیامت والے دن عرش الہی کا سایہ بہت سے بندوں کو نصیب ہوگا، اور یہ بہت بڑی نعمت ہوگی اس وقت معاشر کی گرمی کے اندر، تپش کے اندر۔ لیکن جس بندے کو اللہ کی پوری کائنات میں سے جس بندے کو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا نا، وہ خوش نصیب ہوگا کہ جو کہ قرض دار کو مہلت دینے والا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے لیے تو سب جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم چلو اور مالی طور پہ صدقہ و خیرات نہیں کر سکتے، کسی کے ہاں مال ہمارا ہے امانتاً قرضے کی شکل میں، اس پہ صبر کر لینا یہ بھی بہت بڑا عمل ہے۔ پہلی امتوں کے اندر ایک شخص تھا نا، اس کی فرشتے نے روح قبض کی، وہ فوت ہو گیا،
بعد از وفات کے اس کا معاملہ پوچھا گیا کیا تو نے کوئی نیک عمل کیا ہے، کیونکہ آخرت میں تو بچت کے لیے پھر نیک اعمال کا سرمایہ یہ درکار ہوتا ہے، اسی کی ضرورت پڑتی ہے، کوئی نیک عمل کیا ہے؟ تو اس نے پہلے نفی میں جواب دیا، اس نے کہا کوئی نیک عمل نہیں میرے پلے۔ انہوں نے کہا سوچ لے کوئی ہوگا نیک عمل، بظاہر اس کے پاس کوئی نہیں تھا نیک عمل، لیکن ایک عمل اسے ایسا نظر آیا، اس نے کہا بس ایک بات میں کیا کرتا تھا بڑے شوق سے۔ انہوں نے کہا وہ کیا کرتا تھا؟ اب وہ جانتے تو ہیں فرشتے بھی، اور اللہ کی رحمت بھی اس بات پر گواہ ہوتی ہے، شاہد ہوتی ہے، مگر ہمارے سامنے معاملہ کھلنا تھا نا کہ وہ بندے کا کون سا نیک عمل کام آیا اس کی بخشش کے لیے، نجات کاملہ کے لیے۔ تو فرشتوں نے کہا سوچ لے۔ اس نے سوچا، تو سوچنے کے بعد کہنے لگا ایک معاملہ تھا، میں چونکہ کاروبار کیا کرتا تھا بازار کے اندر اور تجارتی سرگرمیوں میں شامل تھا، تو میں نے یہ کیا ہوا تھا کہ میں نے تجارت کا ایک اصول بنایا ہوا تھا کہ جو میرے انڈر بندے کام کرتے تھے نا، لڑکے بچے کام کرتے تھے، میں نے ان کی 2 صورتیں بنائی ہوئی تھی۔ ان کو کہتا تھا کہ جس مد میں میرا قرضہ رہتا ہو، دیکھو جا کے 2 کیٹیگریز بنائی ہوئی تھی، یا تو جس کے ہاں میرا کوئی قرضہ رہتا ہوگا وہ خوشحال ہوگا یا وہ تنگ دست ہوگا۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہی تو 2 طبقے ہی بنتے ہیں کہ میرے ساتھ اگر کسی کا کوئی قرضے کا لین دین کا معاملہ بنتا ہے، یا تو وہ صاحب حیثیت ہوگا، سرمایہ دار ہوگا، اس کی پہنچ ہوگی، یا وہ بیچارہ تنگ دست ہوگا، محتاج ہوگا۔ تو دونوں صورتوں کے اندر دیکھیں کہ کتنا بڑا اجر ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں نے اصول یہ بنایا ہوا تھا، اپنے لڑکوں تک کو بھی کہا ہوا تھا جو میرے انڈر کام کرتے تھے، اور میرا اپنا عمل بھی یہی تھا کہ دیکھ لینا کسی کے ہاں قرضہ لینے جاؤ، اگر وہ خوشحال ہو تو اسے پھر بھی مہلت دو۔ یہاں تو ہے نا تنگ دست کو نہیں دی جاتی مہلت، خوشحال ہو تو اسے مہلت دے کے آنی ہے، تقاضا نہیں کرنا، کوئی بات نہیں، اللہ کے نام پہ اسے مہلت دیتے رہنا ہے۔ اور اگر تنگ دست ہو تو میں نے یہ آرڈر کیا ہوا تھا کہ تنگ دست ہو تو اس سے درگزر کر لینا، اس سے کیا کرنا، لینا شینا نہیں ہے، اس سے درگزر کر لینا، یہ 2 اصول۔ تو فرشتوں نے جیسے ہی اس کی بولی سنی نا، تو فرشتوں نے کہا اچھا تنگ دستوں سے تو درگزر کیا کرتا تھا، اللہ کی رحمت پکار کے تجھے خوشخبری سناتی ہے، اللہ نے تیرے برے نامہ اعمال سے اور تیرے گناہوں سے بھی اللہ نے درگزر فرما لیا۔ وہ اللہ کے بندوں سے درگزر کرتا تھا، اللہ نے بدلے میں اس سے درگزر کیا، تو اس کی بخشش ہو گئی۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا یہ حکم ہے کہ اسے مہلت دو ایک آسانی کے وقت تک، یہ پہلی چیز ہے۔ اگر مہلت سے بھی کوئی بڑا بندہ محتاج ہے کہ 2 وقت کا کھانا بھی میسر نہیں، اور ہم کب تک انتظار کریں، تو انتظار کی سولی پر لٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک نے آگے اور زیادہ بہترین فرمان جاری فرمایا وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم صدقہ کر دو، یہ بھی صدقہ کہا ہے، یہ نہیں کہا معاف کر دو، اگر صدقہ کر دو خیر لکم، تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، یعنی لینا ہی چھوڑ دو، کہو چلو یار کوئی بات نہیں۔ مجھے پچھلے دنوں ایک بندہ ملا ہے، کوئی تقریباً غالباً 15 دن لگا لیں، بلکہ مجھے وہ اس دن ملا ہے جس دن یہ 2021 یہ شروع ہوا ہے، تو ہے مقامی بندہ، میں نام نہیں لیتا، اللہ اس کی نیکی کو قبول کرے۔ اس نے مجھے کسی بندے کے تھرو یہ وصف معلوم ہوا ہے جو اس آیت کے اندر حکم دیا گیا، یعنی وہ لیتا نہیں ہے، کوئی دے جائے تو دے جائے، وہ کہتا ہے میں آج دن تک کسی کے گھر نہیں جاتا، یعنی وہ بندہ کسی کے گھر نہیں جاتا ہے، کاروباری سلسلے سے منسلک بازار کا بندہ ہے، لیکن اس کے متعلق مجھے معلوم ہوا تو مجھے بڑا اچھا لگا، اور یہ قرآن کی آیت بھی یاد آئی کہ اس کا جو عمل ہے بندے کا وہ کتنا خوبصورت ہے، کہ ہمارا عمل تو لوگوں کے سامنے نماز روزہ، یہ پرہیزگاری، یہ دین کی باتیں، یہ تو ظاہر ہو جاتی ہیں نا، شو ہو جاتی ہیں، اس پر تو غرور اور تکبر بھی آ سکتا ہے، اور اگر وہ بندہ خفیہ طریقے سے اتنی بڑی مخلوق خدا کے ساتھ بھلا کر رہا ہے، بھلائی کر رہا ہے، تو ہمیں بھی داد تحسین دینی چاہیے، سراہا جانا چاہیے کہ وہ بندہ اس دور کے اندر بھی ایسا ہے کہ جو لینے کے باوجود حق بنتا ہوتا ہے، کسی کے دروازے پر نہیں جاتا، کہتا کوئی بھی آ جائے، اس کی دکان پر آ جائے، کوئی دے جائے تو 100 بسم اللہ، وگرنہ وہ کسی کے گھر نہیں جاتا۔ تو میری عقل بھی دنگ رہ گئی کہ آج اس دور کے اندر بھی ایسے بندے موجود ہیں، تو یہ بڑا بہترین ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا وان تصدقوا، اور اگر تم صدقہ کرو، اپنے ہاتھ سے دینا ایک علیحدہ صدقہ ہوتا ہے، کسی مقروض کو معاف کر دینا اس کی محتاجی کو دیکھتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے، یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو۔ اب جانو کا مطلب کیا ہے؟ جانو کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم ثواب کو پر نظر رکھو نا، اگر تم جان لو کہ اس کا کتنا بڑا ثواب ہے، تو پھر تو ہر ایک تنگ دست کو تم معاف کرنے پر تیار ہو جاؤ، لیکن ثواب کا نہیں بندے کو پتا ہوتا نا، بندہ مال کو دیکھتا نہیں، جی 1.5 لاکھ روپے اسی تے لینا ہی لینا، لین تو بغیر چھڑیے کس طرح، ساڑی اپنی کس طرح دال روٹی چلے گی۔ اللہ پاک اشارہ دے رہا ہے کہ ان کنتم تعلمون، اگر تم ثواب کو جان لو نا، پھر ہر ایک کو ہی معاف کر دو۔ تو یہ جذبہ ہمیں اپنانا چاہیے نماز روزے کے ساتھ ساتھ، اور اخلاقی طرز کو، اخلاقی اعمال کو یہ بڑا بہترین کرتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ
اندر کا دل چھوٹا نہیں ہونا چاہیے، وسیع ظرف ہونا چاہیے بندے کو، قابل برداشت ہونا چاہیے۔ تو برداشت کی حد ہمیں اس لیے ختم ہو گئی ہے کہ ہم ایسے خیر اور صدقات کے رستوں کو ترک کر چکے ہیں۔ جب یہ کرنا شروع کر دیں گے نا، یہ بھی بلائیاں ہیں، اور خفیہ بلائی یاد رکھیں کہ ظاہری بلائی سے بہت اعلیٰ درجے کی زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ یہ خفیہ بلائیوں کا اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو موقع غنیمت عطا فرمایا ہے تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نرم دل اور وسیع ظرف ہمیں عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ باری تعالیٰ اپنے کرم کا صدقہ تو نے اپنی خاص توفیق کی بدولت ہمیں حاضری کی سعادت عطا کی، اسے قبولیت کا شرف عطا فرما، سننے سنانے والوں کو، حاضری دینے والوں کو جزائے خیر عطا فرما، دین کی محبت اور سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق شوق عطا فرما۔ یا الہی اخلاص کے ساتھ اپنے دین کا پیغام برحق کی صورت میں صحیح پرچار کرنے کی توفیق عطا فرما، دین کی خدمت میں ہمیں اخلاص عطا فرما، ریاکاری سے، غرور، تکبر سے، جاہ و جلال کی خواہشات سے ہمیں محفوظ فرما، غیبت سے، جھوٹ سے، چغلی جیسے فتنہ پرور معاملات سے، سود جیسے فتنہ پرور معاملات سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین ہماری نماز کے سجدوں کو قبول فرما، ہمیں کلمہ ایمانی کی صحیح برکتیں، نعمتیں، طاقت ایمانی عطا فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرحوم امت کی بخشش فرما، ہمارے والدین کی بخشش فرما، بے روزگاروں کو حلال روزی کے بہترین اسباب عطا فرما، صدقہ قرآن کریم جو روزگار کماتے کھاتے کھلاتے ہیں یا اللہ ان کو مزید برکتیں عطا فرما، اپنی نیک راہوں پر خرچ کرنے اور مخلوق خدا کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، حج بیت اللہ شریف، عمرہ شریف کے سفر آسان فرما۔ یا الہی بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جملہ حاضرین ان کے اہل و عیال میں سے، والدین میں سے جو کوئی بیمار ہے یا اللہ صدقہ قرآن کریم، عظمت قرآن کریم اسے صحت یابی عطا فرما۔ ہمارے محسنین دین متین، اکابرین اہل سنت، علماء ربانیین، ہمارے اساتذہ گرامی قدر، والدین سمیت ہر ایک ہماری محسن ہستی کو اجر عظیم عطا فرما، خیر اور برکتوں سے مزید بہراور فرما، دنیا سے پردہ فرما گئے ہوں تو انہیں دائمی نجات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور اپنی جنت کا تحفہ عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا